بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ایک بہت اہم ترین دن تھا پاکستان میں۔ اب چاہے آپ کی عمران خان صاحب سے متعلق، نواز شریف صاحب سے متعلق، فیض حمید صاحب سے متعلق، باجوہ صاحب سے متعلق کوئی بھی رائے ہو، لیکن اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ یہ دن بہت زیادہ اہم ہے، اور اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا کہ ایک زمانہ تھا جب 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 25 سال پہلے ایک آدمی تھا جس کا نام بھی ایک دہشت کی علامت تھا اور جو کہ پورے پاکستان کے سسٹم کو مینج کرتے تھے۔ وہ نہیں، زیادہ پرانی بات ہی نہیں ہے۔ ان کا نام تھا فیض حمید صاحب، DGISI تھے، یعنی کہ حساس ادارے کے سربراہ، اور آج ان کو باقاعدہ طور پہ سزا سنا دی گئی ہے۔ اس لیے بہت اہم ہے کہ یہ جو یہاں پر جو ISPR نے جو کہا ہے وہ آپ کو ہم پڑھ کے سنائیں۔ ISPR نے یعنی کہ افواج پاکستان نے باقاعدہ طور پر سابق DGISI کو سزا ان الفاظ میں سنائی ہے۔ کہا ہے کہ 12 اگست 2024 کو سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کیا گیا۔ یہ عمل 15 مہینوں تک جاری رہا۔ اب ISPR بتا رہا ہے، فوج بتا رہی ہے کہ 4 الزامات تھے فیض حمید صاحب پہ۔ نمبر 1، سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، پہلا الزام۔ نمبر 2، ریاست کی سلامتی اور ریاست کے مفاد کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنا۔ ابھی دلچسپ بات ہے کہ یعنی سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی اگر بالکل عامیانہ انداز میں بات کریں تو کوئی ایسے ریاستی حساس یا رازدارانہ معاملات جو انہوں نے آؤٹ کیے وہ کیا ہو سکتے ہیں، یہ ایک سوال ہے، دیکھیں گے، بات کریں گے اس پہ۔ نمبر آگے مزید کیا ہے، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال، اور نمبر 4، مختلف افراد کو نقصان پہنچانے کے الزامات۔ یہ 4 الزامات تھے فیض حمید صاحب پہ۔ آگے ہوا کیا، طویل محنت طلب قانونی کارروائی کے بعد ملزم کو تمام الزامات میں قصوروار قرار دے دیا گیا۔ یہ اس اعتبار سے یہ لائن اہم ہے کہ 4 الزامات تھے تو یہ نہیں ہوا کہ فلاں میں بری ہو گئے، فلاں میں یوں ہو گیا، فلاں میں نہیں۔ یہ جو 4 الزامات تھے اس سے پہلے جو بیان کیے گئے، تمام طویل محنت طلب قانونی کارروائی کے بعد جو 15 مہینے تک جاری رہی، چاروں الزامات میں یعنی کہ فیض حمید صاحب 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 4 الزامات میں اس وقت ملزم نہیں بلکہ مجرم ہو گئے، اور وہ سزا کیا ہے، 14 سال، یہ DGISI کی بات ہو رہی ہے سابق، 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی، جو 11 دسمبر 2025 یعنی کہ آج سے باضابطہ طور پر نافذ کر دی گئی۔ سو اسٹارٹنگ فرام ٹوڈے، آج سے ان کی سزا شروع ہو گئی۔ ہم آج کل پاکستان میں بار بار ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں 2028 تک ہے، حکومت 2000 فلاں تک ہے، فلاں 2030 تک ہے، فلاں 2035 تک۔ اگر اس سزا میں کوئی رد و بدل نہ ہو، ایز اٹ از رہے، تو 11 دسمبر 2039 تک فیض حمید صاحب جیل میں رہتے ہیں۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام قانونی تقاضوں کو مکمل طور پر پورا کیا۔ اپنے دفاع کے ہر قانونی حق سمیت اپنے پسند کی ڈیفنس ٹیم ملزم کو فراہم کی گئی۔ سزا یافتہ شخص کو متعلقہ فورم پر اپیل کا حق بھی حاصل ہے۔ یہ ہم آج کی گفتگو میں جانیں گے کہ ان کو اپیل کا حق حاصل ہے کون سے فورم پہ۔ عام آدمی کو سزا ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، یہ کورٹ، وہ کورٹ۔ ان کا بھی یہی معاملہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ یہ کس فورم کی بات ہو رہی ہے جہاں انہیں اپیل کا حق حاصل ہے؟ میرے حساب سے یہ آخری جو 2 لائنز ہیں یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، یا شاید اہم ترین حصہ ہے پریس ریلیز کا۔ وہ یہ کہ لکھا ہے اس پریس ریلیز میں کہ مزید یہ کہ سیاسی عناصر کے ساتھ، پولیٹیکل ایلیمنٹس کے ساتھ، اور ظاہر ہے جب ہم پولیٹیکل ایلیمنٹ کہہ رہے ہیں تو یہ یقینی بات ہے کہ جماعت اسلامی کی بات نہیں ہو رہی ہے، MQM کی بات بھی نہیں ہو رہی ہوگی، آئی ایم شور PMLN کا بھی تذکرہ نہیں یہاں پہ، اور پیپلز پارٹی کی بات بھی نہیں ہو رہی، تو PTI کی بات ہو رہی ہے۔ مزید یہ کہ سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت اور سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے اور بعض دیگر معاملات میں ملزم کے کردار سے متعلق کارروائی الگ سے جاری ہیں۔ اب جہاں لکھا ہے بعض دیگر معاملات تو اس کا دائرہ تو بہت ہی وسیع ہو گیا، بعض دیگر معاملات تو پتہ نہیں کون کون سے دیگر معاملات، اور پھر PTI کے ساتھ، PTI کا لفظ یہاں نہیں لکھا، میں استعمال کر رہا ہوں، مل کر ملی بھگت کر کے پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا کرنے کے حوالے سے کارروائی جاری ہے۔ اب یعنی کہ 4 مقدمات میں سزا ہو گئی ہے اور کچھ کے حوالے سے ابھی تک کارروائی جاری ہے فیض حمید صاحب کے خلاف۔ تو یہ کچھ مقدمات کون سے ہو سکتے ہیں، اس میں کیا الزامات ہو سکتے ہیں، اس کی ممکنہ طور پر کیا سزائیں ہو سکتی ہیں، یہ بھی ہم ذرا جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جناب فیصل واوڈا صاحب جو کہ آتے ہیں ٹیلی ویژن چینلز پر بڑے یقین کے ساتھ دعوے کرتے ہیں اور پھر وہ دعوے ہم پورے ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ انہوں نے ابھی 2 3 دن پہلے میرا خیال ہمارے پروگرام میں یہیں بیٹھے تھے، انہوں نے فیض حمید صاحب کی سزا ایگزیکٹلی بتائی تھی کہ اتنی انہوں نے کہا میری خواہش ہے کہ اتنی سزا ہو، تو بعد نظر میں ان کی خواہش پوری ہوئی ہے۔ دیکھیے کیا کہوں۔ جنرل فیض صاحب کے کیس کا فیصلہ قریب ہے۔ جنرل فیض صاحب کے کیس کے اندر آپ کو 45 صاحب بھٹو صاحب کی طرح انتظار نہیں کرنا ہوگا، یہ میں آپ کو بڑی کلیئرٹی بتا رہا ہوں۔ آئے گا اور آئے گا، ٹھوک بجا کے آئے گا، اور جو میں سمجھتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں، جو میری خواہش ہے کہ ان کو سزائے موت نہ ہو، لیکن 14 سال ہی کہتے ہو کیونکہ بغاوت ہے، کرپشن ہے، ملک کا غداری ہے۔ اب بتا دیں کہ آپ نے 4 دسمبر کو کہا کل کچھ ہوگا، پریس کانفرنس ہو گئی، پھر 5 کو کہا کل کچھ ہوگا، اس سے سخت پریس کانفرنس ہو گئی،
سو پھر انہوں نے آگے بھی کہا کہ 11 دسمبر سے اچھا ٹائم شروع ہو جائے گا پاکستان کا. 11 دسمبر ہے, اور انہوں نے جو سزا بتائی وہی. یہ بھی دیکھ لیے کہ فیصل لاڑا صاحب اب کیا کہہ رہے ہیں, کیا آگے کیا ہوگا. ابھی 8 بجے اشفاق صاحب کے پروگرام میں یہ کہہ رہے تھے وہ. ابھی 9 مئی والے کیسز کا ٹرائل چل رہا ہے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں فیض حمید صاحب کلیئرٹی سے شواہد اور گواہی دیں گے عمران خان صاحب کے خلاف. اچھا, پی ٹی آئی اور جن لوگوں نے انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے قلم چلایا ہے پاکستان ملک دشمنی کے لیے, جو استعفیٰ دے کے چلے گئے ہیں وہ بھی آئیں گے, کوئی نہیں بچے گا. سو اگر ہم باوڑا صاحب کی بات کو صحیح مانیں, ہو ہیز اے ٹریک ریکارڈ, تو بھی بہت سارے اور لوگوں نے اس کی رگڑے میں بھی آنا ہے, اور بالخصوص عمران خان صاحب. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا رد عمل اس سزا پہ یہ تھا, انہوں نے کہا وقت کا فرعون کہا انہوں نے فیض حمید صاحب. کیا کہا دیکھیں. یہ ایک تاریخی فیصلہ ضرور ہے. فیض صاحب کو 14 سال سزا آج ملا ہے. جرائم کے مطابق 2 ایسے لوگ تھے جو اپنے وقت کے فرعون تھے. خان صاحب خود ہر کسی کو جیل بھیجنے کا نہ صرف دھمکی امنی طور پہ بھیج بھی جاتا, جو گھر کے عورتیں ہیں, خواتین ہیں, ان کو بھی نشانہ بنایا گیا. مریم شریف صاحبہ کو اور یالطاطپور صاحبہ کو اسی زندگی میں ان ایکشنز کا جواب دینا پڑا. وہی اسی قسم کی مشکلات آج بھگت رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ جنرل فیصلہ جو اپنے طاقت کے نشے میں نہ کسی سیاستدان کو نہ کسی میڈیا ہاؤس کو اپنے عہد کے خلاف ورزی, کام کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کیا کیا. اور آج ہم وہ دن دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی اسی زندگی میں ان کو جواب دینا پڑ رہا ہے. یہ وہی فیض حمید صاحب ہے جو کہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں ڈی جی ISI تھے. میاں محمد نواز شریف صاحب ان کو اپنے خلاف ہونے والے کئی چیزوں کا آرکیٹیکٹ سمجھتے تھے. واقف حال جانتے ہیں کہ ظاہر معاملہ ایسا ہی تھا. مجھے یاد ہے میں خود موجود تھا کوریج کے لیے گجرانوالہ کے اس جلسے میں, جب میاں نواز شریف صاحب نے فیض حمید صاحب اور آرمی چیف اس وقت کے باجوہ صاحب کو باقاعدہ کال آؤٹ کیا تھا. جاوید لطیف صاحب جو کہ آج کے ہمارے مہمانوں میں سے وہ بھی وہاں موجود تھے. اور ذرا یہ دکھائیے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا فیض حمید صاحب اور باجوہ صاحب کے بارے میں ایک عوامی جلسے میں. باجوہ صاحب, حساب آپ کو دینا ہوگا, آپ کو. اور جنرل فیض یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے, جواب بھی آپ کو دینا ہوگا. آپ نے نواز شریف کو باغی کہنا ہے, ضرور کہیے. غدار کہنا ہے, ضرور کہیے. اشتہاری کہنا ہے, ضرور کہیے. ہائی جیکٹ کہنا ہے, ضرور کہیے. نواز شریف کے اثاثے جائیداد ضبط کرنی ہے, ضرور کیجیے. نواز شریف کے خلاف جھوٹے مقدمات بنانے ہیں, ضرور بنائیے. لیکن نواز شریف اپنے غریب اور مظلوم آواز کی آواز بنتا رہے گا. باجوہ صاحب, جواب آپ کو دینا ہوگا. اور مریم نواز شریف صاحبہ بھی فیض حمید صاحب کے کورٹ مارشل سے متعلق یہ رائے رکھتی تھیں. آپ کے خیال میں جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. اور میں نے تو جب وہ سیٹنگ DGIS آئے تھے, میں ان کے خلاف کورٹ میں گئی تھی. میں نے وہ ثبوت بھی ساتھ اٹیچ کیے تھے, جس کے اندر سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ وہ اس وقت کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے شوکت عزیز صدیقی صاحب, ان کے گھر گئے تھے اور ان کو کہا تھا کہ نواز شریف کو آپ نے سزا دینی ہے, مریم کو آپ نے سزا دینی ہے اور بیل نہیں دینی. اور بہت انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ویسے تو یہ ساری باتیں اوپن سیکرٹ ہیں, لیکن یہ مریم صاحبہ جس حوالے سے بات کر رہی ہیں, وہ یہ جب سٹنگ جج تھے شوکت صدیقی صاحب, تب انہوں نے ایک بات کہی, اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس وقت کے DGIS میرے گھر پر آئے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو نواز شریف صاحب کا کیس ہے یہ آپ کے پاس آئے گا اور آپ نے اس کو اس طریقے سے معاملہ کرنا ہے. انہوں نے کہا میں میرٹ کے حساب سے فیصلہ کروں گا. انہوں نے کہا نہیں آپ نے سزا دینی ہے, آپ نے ان کو سزا یعنی برقرار رکھنی ہے ان کی, ورنہ تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. شوکت صدیقی صاحب نے کئی مواقع پر یہ بات کی, اس میں سے آپ ایک کی جھلک دیکھ لیجیے. مجھے کہتے ہیں سر کہ آپ پکے میری نوکری کے پیچھے پڑ گئے. میں کہ جی میں آپ کی نوکری, کہتے ہیں مجھے باجوہ صاحب نے بلایا تھا, مائی باس, اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم سے ایک ہائی کورٹ کا جج نہیں ڈیل ہو رہا, تو یہ کیا ہو رہا ہے. تو سر یہ دیکھے نا, میں تو 2 دن پہلے آپ سے آنا تھا, میں چلا گیا کراچی, وہاں میں MQM والوں کے کوئی اسکرو ٹائٹ کرنے تھے, کیونکہ اسکرو ٹائٹ کرنے تھے. آج ہم فیض حمید صاحب کی سزا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اس میں آخری ایک نقطہ یہ بھی دیکھ لیجیے, فیض حمید صاحب کا وہ ایک کلپ بڑا مشہور ہوا تھا, کابل فال آف کابل ہو رہا تھا, امریکنز کا ایگزٹ ہو رہا تھا, ڈرامائی انداز سارا کچھ ہو رہا تھا. ایسے میں سب حیران ہو گئے, دنیا حیران ہوئی جب ایک سٹنگ DGIS افغانستان پہنچے اور وہاں کے سرینا ہوٹل میں ایک چائے کا کپ ان کے ہاتھ میں تھا, جس کو پھر بعد میں تاثر یہ بنایا گیا, صحیح ہے غلط اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ جناب جیسے طالبان کو کہ ہم کیا سپورٹ کر رہے تھے یا کیا ہو رہا تھا معاملہ, کیونکہ اس وقت وزیر اعظم نے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی افغانستان کی عوام نے.
آج گورنر کے پی کے نے کہا کہ وہ سرینا کے ایک چائے کی پیالی جو ہے وہ ہمارے گلے پڑ گئی اور دہشت گردی آ گئی ہمارے پاس، کیونکہ ظاہر آج ہمارا نیریٹو ہے کہ وہاں کی حکومت جو ہے وہ غاصب حکومت ہے اور ایک دہشت گردی کو سپورٹ کرنے والی حکومت ہے. تو اس زمانے میں یہ جو کلپ تھا فیض حمید صاحب کا، یہ بھی ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. Will you be meeting senior people in the Taliban? No, I'm not clear. He may be able to arrange that. What do you hope is going to happen now in Afghanistan? What is your best I have hope? just landed and We are working for peace and stability in Afghanistan. don't worry. Everything will be okay. ڈونٹ وری ایوری تھنگ ول بی اوکے. پر فیض حمید صاحب کا 14 سال کی سزا ہو گئی. ہم ذرا مختلف زاویوں سے اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. ذرا تجزیاتی رائے جاننے کے لیے برادرم بہت ہی باخبر ہمارے سینئر جناب عامر الیاس رانا صاحب ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں. ذرا ان سے خبر اور تجزیہ جانیں گے. خبر اور تجزیے کے لیے ہمارے بھائی ہمارے اردل عزیز جناب اطہر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ذرا کچھ ہمیں مدد ملے گی حالات کو سمجھنے میں اطہر بھائی کے ذریعے. سر بہت شکریہ. پاکستان مسلم لیگ نون کے کیا گویا موقف کی فتح ہو گئی. نون لیگ میں بھی وہ صاحب جو بارہا کہتے تھے کہ جناب سہولت کاری یہ لوگ کرتے رہے، ان کو سزا ہونی چاہیے، آج تو ہو گئی. آج ان کے اطمینان کا عالم کیا ہے؟ جناب جاوید لطیف صاحب سے پوچھیں گے، سینئر رہنما نون لیگ، اور جناب کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم صاحب بہت سینئر لائر اور بہت ریلیونٹ اس لیے ہے کہ ظاہر فورسز سے ان کا تعلق رہا اور وہاں کی بھی جو لیگل معاملات کو دیکھنے سے متعلق جو ایک برانچ یا ادارہ ہوتا ہے جیک برانچ، اس میں بڑا آپ اس میں سرو کرتے رہیں تو کئی حوالوں سے ہمیں چیزوں کو سمجھانے میں ذرا مدد ملے گی. تو میں تمام مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں. اب سر اگر میں آپ سے باقی مہمانوں کی اجازت سے انعام الرحیم صاحب آپ سے اگر آغاز کر سکوں، پہلے اگر یہ بتا سکیں سر کہ اگر اس طرح کسی کو سزا ہو جاتی ہے جیسے ہو گئی فیض صاحب کو، تو اپیل کا فورم کیا ہوتا ہے؟ وہ سول سائڈ ہوتا ہے، مطلب ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، یا وہی اندر ہی کوئی نظام ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ آرمی ایکٹ کے اندر ایک پروویژن ہے سیکشن 133، اس کے تحت کوئی بھی آدمی جس کو ملٹری کورٹ سے سزا ہو اس کو 40 دن کے اندر اپیل کرنے کا حق ہے. اور آرمی کورٹ جب سزا سنا دیتی ہے تو اس وقت یہ ایک فارمیٹ آف اپیل اس کو دے دیا جاتا ہے کنوکٹ کو، مجرم کو. جناب یہ آپ کا فارمیٹ آف اپیل ہے جس کے اوپر اس کی چارج شیٹ لکھی ہوتی ہے، جس کے اوپر اس کی سزا لکھی ہوتی ہے. نیچے ایک فارم لگے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس جو آپ گراؤنڈ اپیل دینا چاہتے ہیں وہ لکھیں، اور 40 دن کے اندر اندر آپ جیک ڈپارٹمنٹ کے اندر جو رجسٹرار کورٹ آف اپیل ہے ان کو آپ بھجوا دیتے ہیں. تو اس کے بعد جب کورٹ بنتی ہے اپیل کورٹ تو اس کے اندر آپ کا کیس بھیج دیا جاتا ہے. تو پہلا رائٹ آف اپیل جو ہے ملٹری کنوکٹس کا وہ آرمی کورٹ آف اپیل ہی ہے. اچھا، اب آپ جب کہہ رہے ہیں جیک برانچ ظاہر ہے تو آرمی کے اندر کا ہی معاملہ ہو گیا. اگر پہلا معاملہ ہوا ہے، اگر وہاں سے بھی فرض کیجیے اپیل مسترد ہو گئی، پھر اگلا مرحلہ؟ ہاں، اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے بعد یہ مرسی پیٹیشن بھی دائر کر سکتے ہیں آرمی چیف کے پاس، اور دیر آفٹر ہی کین گو ٹو دی ہائی کورٹ آلسو. اگر یہ ہائی کورٹ میں، ویسے تو ایوب خان اپنے زمانے سے لے کے اور بھٹو صاحب دونوں نے آئین کے اندر یہ لکھ دیا تھا کہ آرمی کورٹ کا کوئی ڈیسیژن ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یا آرمی پرسن اپنا کوئی مقدمہ ہائی کورٹ میں نہیں لا سکتا. لیکن سپریم کورٹ نے بے شمار ججمنٹس دے دی کہ کسی بھی کورٹ کے اندر یہ اگر یہ ثابت کر دیا جائے کہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس کے خلاف نہیں تھی، یا وہ جو عدالت بنائی گئی تھی وہ غیر قانونی تھی، اور ان کے پاس کوئی اس کے اندر بدنیتی شامل تھی، تو ہائی کورٹ از باؤنڈ ٹو انٹرفیئر ان دیٹ میٹر. اور دیر آر مینی کیسز جو ہم نے ہائی کورٹ میں دائر کیے اور سپریم کورٹ میں بھی دائر کیے جس میں ہائی کورٹ نے مداخلت کی اور وہ سزائیں ختم کی. اسی کے تحت ہی جو اسلام پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس تھے انہوں نے بے شمار سزائیں ختم کی، لوگوں کی سزائیں اور اسی لا کے تحت وہ گئے، کیونکہ وہاں انہوں نے کہا جی ان کو فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا، اور جب یہ بات سامنے آئی تو انہوں نے ان کی سزائیں ختم کر دی. پہلے جیک برانچ جا سکتے ہیں، وہاں سے سنوائی نہ ہونے کی صورت میں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں، اور آرمی چیف سے رحم کی اپیل تو کر ہی سکتے ہیں. اس کے بعد ہائی کورٹ میں ملٹری کورٹ میں ہی جائیں گے، پہلے آرمی کورٹ آف اپیل میں جائیں گے، اس کے بعد کہیں اور جا سکتے، ٹھیک، ڈائریکٹ نہیں جا سکتے. اور افواج پاکستان کے سربراہ کو ہمیشہ یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر ملٹری کورٹ میں کسی کو سزا ہوئی اور وہ سزا یافتہ بندہ اگر اپیل کر رہا ہے تو سزا کو یکسر وہ معاف یا اس میں تخفیف کر سکتے ہیں. یہ دونوں انہرنٹ پاورز ہیں آرمی چیف کے پاس. کسی بھی ملٹری کورٹ کی سزاؤں کو وہ کم بھی کر سکتے ہیں اور ختم بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کئی کیسز میں اس طرح ہوئے. اور سر یہ بھی بتا دیں کہ ظاہر ہے جب جیل میں جب ملٹری عدالت میں مقدمہ چلتا ہے، جیسے ابھی فیض صاحب پہ چلا، تو ظاہر وہ عام عدالت میں تو نہیں آتے، کورٹ روم نمبر 1 میں یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ فوجی عدالتوں کا الگ ہی نظام ہوتا ہے. جیل کا نظام بھی کوئی الگ ہوتا ہے یا نہیں؟ جب دفعہ سزا ہو گئی تو پھر وہ کسی بھی عام جو جیلیں میں مثلاً اڈیالہ، مثلاً کوٹ لکھپت، فلاں فلاں، ان میں سے کسی جیل میں ہوں گے؟ پھر یہ کسی جیل میں پہلے بھی جتنے ملٹری کنوکٹس ہیں، بڑے بڑے سینئر افسر جن کو سزائیں ہوئیں، جب جنرل عباسی کو سزا ہوئی تھی تو ہری پور جیل میں ان کو رکھا گیا کیونکہ اس علاقے کے رہنے والے تھے. اسی طرح یہاں ادبی ہڈیالہ جیل میں بریگیڈیئر رضوان راجہ ہیں،
जिनको सजाए मौत हुई थी बाजवा साहब के जमाने में, अभी भी वो हाई कोर्ट में उनका केस चल रहा है और अभी हडियाला जेल के अंदर मौजूद है। इसी तरह लेफ्टिनेंट जावेद को सजा हुई थी तो वो भी हडियाला जेल में ही रखे गए थे। ये प्रोविजन मौजूद है। ठीक है, अब आप जरा और भी कुछ बातें समझनी, जरा आगे आगे दोबारा आमिर साहब क्या वैसे कोई इत्तलात क्या है, जरा खबर और तज्जिया, खबर में ज्यादा जोर दे रहा हूं अगर दे सकें, कि एक तो क्या अडियाला जा रहे हैं, और दूसरा ये जो आखिरी लाइन लिखी है कि अभी कुछ सियासी हवालों से, यानी सियासी एंटिटीज के साथ मिलकर अदम इस्तेहकाम करने के हवाले से जो कुछ मामलात हैं वो अभी भी जारी हैं, तो वो क्या है? देखें, मैं अडियाला और उससे ज़्यादा बेहतर समझता हूं कि इस पे बात की जाए जो आपने आखिरी पैरे की बात की है। सही है, उसका डॉट कनेक्ट करें डीजी ISPR की जुमे वाले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें पूछा गया था कि 9 मई के लोगों के जो प्लानर थे, एग्जीक्यूटर थे, उनके ऊपर सजाएं नहीं हुई तो क्या कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा सिविलियन कोर्ट्स में जितने केसेस हैं वो आप आजम नज़ीर तारड़ से पूछ रहे हैं, अटॉर्नी जनरल से, लेकिन जो मिलिट्री के केस हैं वो हम सारों की सजाएं दे चुके हैं, लेकिन सिर्फ जनरल फैज़ हमीद की हद तक हमारे पास 9 मई का केस है। तो इसको आप मिला लें उस पैरे के साथ, तो फिर इसको आप मिला लें इमरान खान के साथ। आपने अभी फैसल वाडा की भी गुफ्तगू सुनाई, अथर मिन अल्लाह के लिए उन्होंने ट्वीट भी किया, अथर लिखा कलम के साथ, और यहाँ बोला कि रिजाइन करने वाले। तो बेनिफिशरी शौकत अजीज सिद्दीकी के कौन थे, इस बात को भी आप मद्देनजर रखिएगा कि जब उनको निकाला गया तो उसके बड़े बेनिफिशरी अथर मिन अल्लाह साहब थे और इनके ऊपर ही आया। फिर जब 12 अगस्त हुई तो फिर 26 नवंबर भी हुआ था, क्योंकि उस वक्त ये बातें आई थी कि ये इसीलिए किया गया कि फैज़ हमीद साहब का केस शुरू हो गया है और इमरान खान को पता है कि वो कहाँ जाएगा केस। तो फिर आप इसको, मेरे पास ये खबर नहीं है कि वो अडियाला जाएंगे, किसी भी जेल में जा सकते हैं, लेकिन अगर मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान का केस चला गया तो वो अटक किले में भी चल सकता है दोनों का। कोई ऐसी चंबे की बात नहीं होगी कि वो वहां पे ले जाएं उन्हें। ठीक है, और ये मैं अगेन इनाम साहब से पूछूंगा कि अगर कोई सिविलियन इससे रब्त जुड़ा इस सारे मामले का, तो क्या उसका भी ट्रायल फिर मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है या नहीं? नहीं, अथर कादमी साहब, आप यकीन जाने जब पहली दफा बावड़ा साहब का ट्वीट देखा और सिर्फ अथर लिखा हुआ है तो आप जहन में आया, मैंने कहा ये अथर भाई किधर आ गए, फिर वो समझ में आया कि नहीं, हो तो अथर मिनल्ला साहब की बात हो रही है। लेकिन आपको आज के इस फैसले के नतीजे में सियासी मामला किधर जाते लगता है खान साहब का? ये आपने जब अथर कहा ना तो मियां जावेद लतीफ साहब भी बड़े खुश हुए थे वो ट्वीट पर। अच्छा, खुश तो आमिर इलियास भाई भी हुए थे, लेकिन वो अपनी मुस्कुराहट छुपा गए। तो अच्छा, ये तो कलम के साथ उनके ट्वीट में समझ आ गई थी कि वो किस अथर की बात कर रहे हैं। जी सही लेटर है। जी। अच्छा, और दूसरा ये कि जितनी आपने पेशन गोइयां वाडा साहब की सुनाई है, मेरे ख्याल में मैं तो सोच रहा था कि प्रोग्राम खत्म हो तो वाडा साहब से कोई तावीज ले लूं, क्योंकि मेरे भी एक दो छोटे छोटे मसले हल नहीं हो रहे। अच्छा, दूसरी मसला ये कि देखें इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, वैसे एक जमाने में शेख रशीद साहब हुआ करते थे, वो आगे सब बता देते थे, तो अब हर दौर का एक फैसल वाडा होता है। कल भी वाडा जिंदा था, साहब भी बताया करते थे। हाँ सही। अच्छा, इसमें वसीम साहब देखें, कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान में तो कोई छोटा सा कोई सरकारी अफसर हो या कोई भी एहलकार हो, उसको सजा नहीं होती। तो साबिक DG ISI को इतना लंबा मुकदमा चलना, सजा होना, ये मेरे ख्याल में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है और शो करता है कि इदारे के अंदर एक है खुद एहतसाबी का एक अमल है, उसके तहत उनको सजा सुनाई गई। बाकी अब उनके जो सियासी राब्ते थे, देखें PTI का नाम तो हर कोई लेता है, लेकिन उनके सियासी राब्ते तो नून लीग के साथ भी थे। इवन के ख्वाजा आसिफ साहब ने बतौर वजीर दिफा आके टीवी पे बताया कि मुझसे उन्होंने 2019 में मुझे हुकूमत ऑफर की पंजाब की, यानी PMLN को, और फिर कहा कि बाद में आप वफाक को ले लीजिएगा। इसी तरीके से खबरें आती रही कि बाद में जब वो कोर कमांडर बने तो उस वक्त भी वो नून लीग की क़यादत से राब्ते करके वो चाहते थे कि आर्मी चीफ की दौड़ में वो भी शामिल हो जाए। तो राब्ते उनके सियासी तो सब लोगों के साथ थे। तो अब कौन से प्रेस रिलीज में, ये तो आप बड़ी मासूमाना बात कर रहे हैं कि इस प्रेस रिलीज में जिन सियासी राब्तों की बात हो रही है, आपको कोई शक है कि वो किसकी बात हो रही है, किस सियासी जमात की? नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब क्या सियासतदान नहीं है? 2019 में उन्होंने टीवी पे, नेशनल टीवी पे आके बताया कि जनाब 2019 में जनरल बाजवा के ससुर के घर में हमारी मीटिंग हुई और हमें ऑफर किया गया कि पहले पंजाब ले लो, दिसंबर तक तुम्हें वफाक दे देंगे। क्यों नहीं लिया फिर उन्होंने पंजाब, ख्वाजा आसिफ साहब ने? वो ख्वाजा आसिफ साहब ने ये टीवी में आके बताया था, शाहजेब खानजादा। जी, लेकिन उससे आगे आपका तज्जिया पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसा ही था तो ख्वाजा आसिफ साहब ने बिस्मिल्लाह नहीं की। वो मेरे ख्याल में फिर हो नहीं सकी। ये तो फिर मियां जावेद लतीफ साहब भी बता सकते हैं कि क्या है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है
کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ جنرل فیض کا سیاست میں کردار تھا، سیاست کے اندر ان کے رابطے تھے. اب آگے یہ چیز کدھر جائے گی؟ کیا اس سے پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی افیکٹ ہوگی؟ میرے خیال میں حکومت کے بیانات سے تو لگتا ہے کہ شاید چیزیں اس طرف جائیں گی. تو آنے والے کچھ دن بڑے امپورٹنٹ ہیں، جب چیزیں کلیئر ہوں گی تو معاملات کس طرف جا رہے ہیں. صحیح ہے. اور ناظرین کچھ دن بہت امپورٹنٹ، اور کچھ دنوں میں آپ تھوڑی سی ایک نظر ساتھ ساتھ ذرا کے پی پر بھی رکھیے میرا خیال ہے اگلے کچھ دنوں میں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ گورنر راج ہی واحد آپشن نہیں ہے، کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے، شاید ایسی ایک بات ہے. میں عامر میں آتا ہوں آپ کا ہاتھ اٹھانا، لیکن میں چاہ رہا ہوں ایک دفعہ جاوید صاحب کو ذرا گفتگو میں لے لیں. پھر آپ سے جاوید صاحب پہلے تو بتائیں، اب مطلب چونکہ آپ بہت عرصے سے بار بار یہ بات کہتے رہے کہ ایک منظم طریقے سے ہماری لیڈرشپ کے خلاف یہ ہوا وہ ہوا، تو اس لیے آپ بتا دیں کہ آج اطمینان قلب کا عالم کیا ہے جناب کا، کہ آج سزا ہوئی، ٹھیک ہو گیا، بول بالا ہوا انصاف کا؟ دیکھیں بدامی صاحب، صحیح، کیونکہ میں ذاتی طور پہ بھی وکٹم ہوں. مجھے بہت زیادہ مطلب جو تشدد اور اذیت دی گئی اس میں سر فہرست جناب فیض حمید صاحب تھے، مگر میں ذاتی طور پہ جو بھی ہوا میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں معاف کر رہا ہوں، میں کوئی ذاتی طور پہ خوش نہیں ہوں. اچھا یہ جو ویسے آپ نے کہا یہ آپ اندازے کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سارا سسٹم وہی چلا رہے تھے تو وہی ہوں گے جو آپ کے ساتھ ہو اس کے پیچھے بھی، یعنی آپ معلومات کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ نہیں معلومات کی بنیاد پہ بھی کہہ رہا ہوں، اور میں کچھ گواہ بھی پیش کر سکتا ہوں، اور کچھ آپ کے صحافی حضرات جو قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کو ملتے تھے وہ نام لے کے میرا جو کہا کرتے تھے، یا بعد میں بھی جو تشدد کرتے تھے جب مجھے گرفتار کیا گیا اس وقت بھی بہت سی باتیں فیض حمید صاحب کے حوالے سے اور قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے وہ کرتے تھے. آپ کا کبھی انٹریکشن ہوا ان سے کسی بھی طرح کا؟ جاوید صاحب ایسے ہی پوچھ رہا ہوں ایک بات، جی آپ کا کبھی انٹریکشن ہوا ان سے فیض صاحب سے کبھی کسی بھی طرح کا؟ میں کبھی بھی دونوں، میں الحمدللہ نہ قمر جاوید باجوہ، میرے تو خیر کسی صوبے دار سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ مکمل ہی محروم رہے سعادت سے. ٹھیک ہے اب آپ کہہ رہے ہیں میں تو محروم، میں معاف کر رہا ہوں. جی آج تک محروم ہوں. ٹھیک. اور آج ایک بات کہنا ضرور چاہتا ہوں. جی دیکھیں بات ہو رہی ہے جنرل فیض کی سزا کی، صحیح ہے، بات ہو رہی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. بات یہ کیوں نہیں کو کرتا کہ فیض حمید اکیلے تھے؟ فیض حمید سارا یہ جو کچھ کھلواڑ کر رہے تھے ریاست سے، عدالتوں سے، دیگر اداروں سے، کیا سیاستدانوں سے، وہ اکیلے کر سکتے تھے؟ میرے بھائی ہیں رانا الیاس صاحب، انہوں نے فرمایا کہ بینیفیشری جو تھے عطر من اللہ تھے، جسٹس جو تھے شوکت صدیقی صاحب کے بعد. تو بھائی بات یہ ہے کہ جو کچھ فیصلے عدالتوں سے، ثاقب نثار سے یا دیگر ججز سے فیض حمید صاحب لے رہے تھے، اس کے بینیفیشری کون تھے؟ عمران خان. اور اگر آپ یہ دیکھیں خان صاحب تو اندر ہے نا، اور کتنا اندر جائیں گے؟ مطلب نہیں یہ اندر باہر سے فرق نہیں پڑے گا. فرق یہ ہے کہ آج کے اس فیصلے کو اگر ہم لینا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلیں کہیں سے تو کام شروع ہوا، مگر اگر کہیں سے کام شروع ہوا تو 9 مئی کے کچھ لوگوں کو آپ نے سزا دی، مگر کچھ پریس کانفرنس کرنے والے چھوٹ جائیں اور وہ باہر بیٹھے ہوں تو لوگ مشکوک نظروں سے اس جسٹس کو دیکھیں گے. آج فیض حمید کو سزا ہوئی ہے، مگر فیض حمید کے باقی جو ہے لوگ ہیں، آپ مثال کے طور پہ جاوید باجوہ کہہ سکتے ہیں، آپ جسٹس ثاقب نثار کہہ سکتے ہیں، آپ کھوسا صاحب کہہ سکتے ہیں، آپ بندیال صاحب، آپ عظمت سعید صاحب کہہ سکتے ہیں. آپ اگر ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں، کل 10 دن بعد آپ نے کہا نا 4 الزام ہیں فیض حمید پہ جو پریس ریلیز آیا اس کے حوالے سے، یہ چاروں جو الزام ہیں، کوئی بندہ فیض حمید کا ہمدرد بھی جو ہوگا، کون کہے گا کہ یہ الزامات جو تھے یہ پچھلے 10 سال سے لوگوں کو علم نہیں تھا؟ صحیح بات ہے. وہ کرتے تھے. پاکستان کی ہسٹری میں اس منصب پہ جو بھی اس ادارے سے منسلک بندہ بیٹھا ہوتا تھا وہ چھپ چھپا کے تھوڑا بہت اپنے قد کے مطابق یا اپنی ضرورت کے مطابق مداخلت کرتا آیا. تو میاں صاحب پھر تو آپ یہ تو بات کر رہے ہیں، یہ تو پھر آپ کا مطالبہ ہے حکومت وقت سے، اس کا حصہ بھی ہے کہ حکومت وقت کم از کم اور کچھ نہیں تو اس حوالے سے ایک بیان ہی جاری کرے
وزارت اطلاعات کے ذریعے کہ بھائی یہ تو ہو گیا لیکن اگر ان کو نہیں پکڑو گے تو فائدہ کیا, پھر تو لگے گا کہ سب ڈھکوسلا ہے. ایسا یہ ہونا چاہیے نا پھر. نہیں میری بات سن لیں. اچھا, حکومت وقت جتنی پاورفل ہوتی ہے یہ آپ معصوم آدمی آپ جانتے ہیں, آج کتنی مگر میں یہ ضرور کہنے میں حق بجانب ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں جی 2/3 اکثریت لے کے نواز شریف پرائم منسٹر بنے, اور نواز شریف جتنے با اختیار رہنا چاہتے تھے آئین قانون کے مطابق, اس سے کوئی بے خبر نہیں ہے. مگر وہ بھی 2014 میں جو کچھ ہو رہا تھا, 2017 میں جو کچھ ہو رہا تھا, بے بس تھے. تو آج کی حکومت کے بارے میں تو آپ بہتر جانتے ہیں. ایک میں بات اور کہنا چاہتا ہوں, آخری گلے پھر عامر صاحب کی طرف فرمایا جی ایک آپ نے فرمایا کہ سیاسی رابطے تو مسلم لیگ سے بھی تھے. میں یہ کہتا ہوں ہاں سیاسی رابطے کچھ لوگوں سے مسلم لیگ کے اندر بھی موجود تھے, مگر انہی لوگوں کی وجہ سے مسلم لیگ کی جو تحریک تھی, نواز شریف کا جو بیانیہ تھا, اس کو بھی نقصان پہنچا, اور نواز شریف کو بھی جو میکسیمم اذیت دی جاتی تھی ان رابطوں کی وجہ سے دی جاتی تھی. میں اس وقت یعنی خان صاحب کے الفاظ میں یہ نون لیگ کے میر جعفر میر صادق تھے. نہیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا, مگر الفاظ اس لیے آپ نے ایگری نہیں کرنا مجھ سے. چلو یہ نون لیگ کے غدار تھے, اس کو ایسا کرنا. خان صاحب نہیں میں خان صاحب کے الفاظ سے اس لیے اتفاق نہیں کرتا یا میں خود نہیں یہ کہہ سکتا, اس حد تک نہیں اپنے لوگوں کے متعلق جانا چاہیے جس طرح خان صاحب جاتے ہیں. لیکن ان لوگوں کو بھی اس حد تک نہیں جانا. نون لیگ کے اندر لوگ تھے فیض صاحب سے ملے ہوئے تھے جن کی وجہ سے میاں صاحب کو تکالیف اٹھانا پڑی, یہ ٹھیک ہو گیا. عامر صاحب آپ کچھ کہنا بھی چاہ رہے تھے, بتائیے گا, اور آپ بتائیں کہ پھر یہ آگے آپ کے خیال میں خان صاحب تک یہ دائرہ جلد پھیلتا نظر آتا ہے آپ کو, اور اگر کچھ کہنا چاہیں جاوید لطیف صاحب کی جو خواہش ہے وہ معصومانہ ہے یا حقیقت سے قریب ہے. دیکھیں وہ آپ نے, میں نے ویسے ایسے ہاتھ کیا تھا, آپ نے سمجھا کہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن اپنی ٹرن پہ ہی زیادہ اچھی بات ہے اور وہ میں کر رہا ہوں. لیکن آپ دیکھیں میں نے آپ پہ کتنی نظر رکھی ہوئی کہ آپ پہ انگلی کا اشارہ ہوا تو میں دیکھیں بڑی مہربانی آپ کی. آپ نواز شریف کی وہ گفتگو پہ نظر ضرور رکھیں جو انہوں نے ارکان پارلیمنٹ جو اب جیتے تھے جو ضمنی انتخابات میں, ان سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ صرف عمران خان نہیں اس کے بینیفیشریز تک جائیں. تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ تو ویسے ہی بس ان کو نکال لائے ہیں, بات کر دی ہے, اجازت مل گئی. اور میں نے اس دن کہا تھا کہ نواز شریف گفتگو برائے گفتگو کرنے کے عادی نہیں ہے جیسے عمران خان تھے کہ روزانہ ایک خطاب کرنا ہے قوم سے. تو اس دن میں نے نام لیا تھا جنرل فیض حمید کا بھی کہ یہ بھی ذہن میں رکھیں اور ججز کو بھی مت بھولیں. نواز شریف ویسے گفتگو کرنے کبھی بھی نہیں آتے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ آئے اور انہوں نے بس چلو جی کچھ بات کر دی جائے. انفارمیشن بھی ہوتی ہے, مطالبات بھی ہوتے ہیں, چیزوں کا استحقاق بھی رکھتے ہیں. اور ہمیں میں ایک بہت عرصہ ان کے ساتھ ہم نے بیٹ رپورٹنگ بھی کی ہے, دیکھا بھی ہے. اس بنیاد پہ میں نے اس دن یہ بات کہی تھی. تو ابھی آپ کو بہت ساری چیزیں آئیں گی, لیکن ایک میں انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جنرل باجوہ کا جنرل فیض کے ساتھ کوئی لنک نہیں بنایا جا رہا. وہ یہ قصہ ہے کہ جی وہ جنرل باجوہ کی پیٹھ پیچھے اپنے عہدے کو استعمال کر رہے تھے. وہ چاہے وہ آپ کہیں ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ, کور کمانڈر پشاور کے طور پہ, بھاولپور کے. آپ کو رانا مشہود صاحب کی شاید گفتگو یاد ہوگی جب انہوں نے اپنی بیٹی کی کہا تھا کہ قسم لے لیں کہ میں عمران خان سے زیادہ اچھا آپ کو رزلٹ دوں گا اور ان کے ساتھ وہ کروں گا. تو یہ جو آرمی چیف کے خلاف ایک اپنا عہدہ لینا, جبکہ ان کو پتا تھا, ہم سب کو پتا تھا کہ کون آ رہا ہے آرمی چیف, اس کو رکوانے کے لیے عمران خان صاحب تشریف لائے تھے لاہور سے جب ان کو ٹانگ پہ گولیاں لگی ہوئی تھی اور وہ پنڈی میں چند 100 لوگوں کا جلسہ سے خطاب کر کے ایک انقلاب لانے کے لیے آئے تھے. پھر وہ کئی دفعہ آئے. تو 9 مئی سے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کا دیکھ لیں, جہاں ان کے ذاتی مفادات تھے اس کو ضرور جوڑا جائے گا اور وہ جوڑا جا رہا ہے. اس کے شواہد بھی موجود ہیں, گفتگو بھی موجود ہے. اور عمران خان صاحب, لیکن جاوید لطیف صاحب کو خبر ہو کہ قمر جاوید صاحب کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا. جی میں نے تو آپ کو کہہ دیا اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ کہ جو اب اس وقت تک کیس موجود ہے. لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ فیلڈ مارشل نے ایک ایسا کام کر دیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو امید لگ گئی ہے کہ آئندہ بھی یہ کام ہوگا. تو ہونا چاہیے, یہ کام صرف فوج میں نہیں ہونا چاہیے, یہ عدلیہ میں جو ججوں کا ڈرامہ ہے چٹوں پہ بھرتی ہونے کا,
آپ کو اور ہمیں جتنے سرکاری افسر ہیں لوگوں کو بلا کے بٹھا لیتے ہیں اور تم نے اشتہار دیے بغیر بھرتی کیسے کر لیا, اور خود اپنے ایک ایک چیمبر سے 3 وکیل سپریم کورٹ میں پہنچ گئے. اس میں بھی اطہر من اللہ صاحب کا سب سے بڑا کردار ہے. وہ ترجمان تھے افتخار چودھری صاحب کے, وہ کیسا کام کر رہے تھے. قاضی فائدیسہ نے کہا کہ ایک چیف جسٹس ایسے بھی تھے جو روزانہ کی بنیاد پہ یہ حرکتیں کرتے تھے کہ 6 ارب ڈالر کے ہمیں پاکستان کو جرمانے ہوتے تھے. یہ جو اوور ڈوئنگ جس نے کیا ہے, جس ادارے میں کیا ہے, میرے خیال میں اس کیس کی بنیاد پہ آگے وہ رسم ہمارے میڈیا کے ذریعے چلنی چاہیے. آپ کو پتا ہے فیضیاب ہونے والے میڈیا پرسنز بھی آئیں گے آگے. میں تو آپ کے پروگرام میں بھی کئی دفعہ کہہ چکا کہ جو والیوم 10 کا ڈرامہ بنایا گیا تھا نواز شریف کا پاناما میں, وہ نکلوائیں. آپ کو میڈیا کے پروگرام کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا اس میں. نیب کے پاس وہ والیوم 10 پڑا ہوا ہے, اس میں کوئی انڈیا کا قصہ موجود نہیں ہے. وہ قصہ ضرور موجود ہے جن اینکر پرسن سے یہ کہلوایا جاتا تھا کہ جا کے یہ کہہ دو. تو پبلک کیوں نہیں ہو رہا والیوم 10 میں؟ فائلیں دی جاتی تھی. آج تک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ والیوم 10 میں تو ملکی راز پڑا ہوا ہے, جو ایٹمی راز کے بعد سب سے بڑا راز ہے وہ میں تو والیوم 10 یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ اس کو نکلوا لیں. یہ قصہ کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ دوبارہ, کہ ان چیزوں کو ایک وقت میں شروع کرا دیں. آپ کو اور ہمارے منہ کالے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کون کیا کردار ادا کر رہا ہے. اور آپ نے یہ بات بھی معلومات کی بنیاد پر کی ہے یا تجزیہ کیا ہے کہ اس کیس کی بنیاد پر فیضیاب ہونے والے میڈیا پرسنز بھی شاید کٹہرے میں آ سکتے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اب آنے چاہیے. اب وقت آ گیا کہ کوئی چیز نہ چھپے کہ کس نے کیا کس سے فائدہ لیا, کہاں کون اپوائنٹ ہوا, کون کس کے کہنے پہ نوکری پہ چلا جاتا تھا, کس کے کہنے پہ نکالا جاتا تھا. یہی تو وہ میڈیا ٹیکنیکس تھی. آج بلاول بھٹو نے کہا نہیں کہ میڈیا ہاؤسز پہ قبضے کرتے تھے. جنرل فیض کے بارے میں کہا نا کہ فرعون بنے ہوئے تھے, عمران خان فرعون بنے ہوئے تھے. ایک سیاستدان نے, ینگ سیاستدان نے بات کی ہے کہ وقت کے 2 فرعونوں کو میں نے دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کے سارے فرعونوں کے یہاں مکافات عمل دکھائے جس نے جو برا کیا اس ملک کے ساتھ, اس ملک کے اچھے لوگوں کے ساتھ. ایک بریک لے لوں ذرا, بریک بعد آگے بڑھاتے ہیں. میں لائٹر سائڈ پہ ایک بات کی تھی. مجھے پی ٹی آئی کے ایک دوست نے, نام نہیں لیتا میں ظاہر ہے چونکہ وہ دوستی یاری میں کہی انہوں نے, اور لیکن بات وہ اپنی طرف سیریس تھے. انہوں نے کہی بڑے لائٹر انداز میں تھی, اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا ابھی تو یہ بہت اچھل رہے ہونا ہے تم میڈیا والے تھوڑے بہت, یہ اب آئیں گے 5 سال کے لیے فیض صاحب آرمی چیف, اور پھر اگلے 5 سال کے لیے خان صاحب, پھر تم لوگوں پھر ڈیش باقی جنہوں نے کہا میں آنر نہیں بتاتا, اس کا آپ سینسرڈ جملہ سمجھ لیں کہ پھر تم لوگوں کو پتہ لگے گا. یہ میں نے سینسرڈ ورژن بتا دیا. تو یہ ماحول بن رہا تھا, لیکن وہ ظاہر ہے وقت بدل گیا, حالات بدل گئے, جذبات ہی بدل گئے. آتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے بعد. پھر میں ذرا آغاز کرنا چاہتا ہوں اس سیگمنٹ کا جناب احسن بھون صاحب سے, ماہر قانون ہے آف کورس, سینئر لائر. احسن صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. سر بہت شکریہ آواز صاحب, تمام دوست آپ کی بات سن رہے ہیں. اگر یہ ہمیں بتا سکیں کہ فرض کر لیجئے ایک لمحے کو کہ اگر فیض امید صاحب کا جو معاملہ ہو گیا آج, اب اس کے جواب میں وہ کسی ایک سویلین کے خلاف کوئی گواہی دیتے ہیں, مان لیجئے کہ عمران خان صاحب کے خلاف, اور اس سویلین کے خلاف کاروائی انیشیٹ ہوتی ہے خان صاحب کے خلاف ان دس کیس, تو وہ کاروائی بھی کیا ملٹری کورٹ سے ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگرچہ ملٹری کورٹ کے نتیجے میں ہونے والے میں سزا پانے والے ایک شخص نے الزام لگایا ہوگا, لیکن چونکہ الزام سویلین پر ہے اس لیے اس کے خلاف سزا یا کیس جو ہے وہ سویلین عدالت میں ہی چلے گا. نہیں دیکھیں بدامی صاحب, جو کیسز تھے اینٹی ٹیررزم کے 9 مئی کے, باقی جو کیسز تھے وہ اپنی اپنی عدالتوں میں چل رہے ہیں. صحیح, ان کا ٹرائل ہو چکا ہے, صحیح ہو رہا ہے, وہ کنٹینیو ہے. ٹھیک. اور آپ نے جو ISPR کی آپ نے دیکھی ان کی پریس کانفرنس, ان میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس کوئی پینڈنگ نہیں ہے ماں سوائے ایک کیس کے جو ان ساروں کے متعلق پڑا ہوا ہے. میننگ دیئر بائی صرف اور صرف ایک کیس ہے دیٹ مے بی کنیکٹڈ ٹو بانی PTI اور فیض امید صاحب, اور جن کے وہ ساری انتشار کی باتیں, اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی وغیرہ وغیرہ, صحیح ہے, وہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ تو انہوں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ اس لیے ان کا سٹیٹمنٹ دینا کسی دوسرے کیس میں میں نہیں سمجھتا کہ وہ کاگنیزنس جو ہے وہ لے گی. نہیں سر, سوال ہے اگر خان صاحب کے خلاف کاروائی انیشیٹ ہوتی ہے فیض صاحب کے بیانات کے نتیجے میں یا گواہی کے نتیجے میں, تو وہ کاروائی ملٹری کورٹ میں ہوگی یا سویلین کورٹ میں؟ دیکھیں
جب ایک کیس پینڈنگ ہے جس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کنیکٹڈ ہے, اس کے حوالے سے ہو سکتی ہے, باقی کسی کیس کے حوالے سے ابھی کوئی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی نہیں, نہ پینڈنگ ہے. اگر کوئی باقی کیسز ہیں 9 مئی کے ہیں, 24 مئی کے ہیں, باقی چیزیں وہ تو سیپریٹلی اینٹی ٹیررزم کورٹس میں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے تو اوکے, سو آپ اس کو اس طرح دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بس میں یہ ایک بیان پہ چاہ رہا تھا کہ آپ سے رائے. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ احسن صاحب, بہت شکریہ. کاظمی صاحب اس پہ آپ بھی اپنا کامنٹ کیجیے نا کہ آپ کو خان صاحب کا معاملہ ملٹری کورٹ میں جاتا ہوا نظر آتا ہے یا اس کا امکان کم نظر آتا ہے؟ دیکھیں فی الحال تو ان کے بہت سارے مقدمات ویسے بھی چل رہے ہیں, اور جس حالات کے اندر ان کے مقدمات چل رہے ہیں وہ بھی کوئی اوپن کورٹ میں تو نہیں چل رہے. پٹیالہ جیل کے اندر ہی ان کے مقدمات چل رہے ہیں, جب کبھی ملاقات کروا دیتے ہیں کبھی نہیں کرواتے, ساری سزائیں بھی ان کو جیل کے اندر ہی ہوئی ہیں. تو اگر فوجی عدالت میں بھی کوئی مقدمہ چلے گا تو وہ اسی نوعیت کا ہوگا. یہ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے ثبوت ہیں اور حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے, اس طرف چیزوں کو لے کے جاتی ہے یا نہیں لے کے جاتی. لیکن دیکھیں میں تھوڑا سا اس کو براڈر کانٹیکسٹ میں بات کروں گا. یہاں پہ میاں جاوید لطیف صاحب بیٹھے ہوئے, کچھ عرصہ قبل, کچھ سال قبل ان کے اوپر بھی غداری کا مقدمہ تھا, اور اس وقت بھی میں نے ٹی وی پہ کہا تھا کہ جاوید لطیف سیاستدان ہے, غدار نہیں ہے. ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ رات کو 11 بجے عدالت سے حنیف عباسی صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا, اور کس طریقے سے گرفتار کیا گیا. آپ نے دیکھا گیلانی صاحب کے صاحبزادے کو سپریم کورٹ کے باہر سے کس طرح پکڑا گیا, اور اس کو کہا گیا کہ سب سے بڑے جو ہے ایفیڈرین کے اسمگلر ہی یہ لوگ ہیں. تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بہت سارے الزامات لگتے ہیں. جب فائنل چیزیں ہوں گی, عدالت کوئی فیصلہ کرے گی, تو تب ہی آپ حتمی رائے قائم کر سکتے ہیں. اگر ملک کی سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے, اس کے جس کو سب سے زیادہ ووٹ پڑا ہوا ہے, ایک صوبے میں حکومت ہے, کیا اس کو ہم ایک دم سے اینٹی اسٹیٹ کہہ کے ان کے اوپر پابندی لگا دیں گے, اور ان کا جو لیڈر ہے وہ بھی غدار ہے؟ دیکھیں یہ اتنا آسان نہیں ہے, اس میں بہت سارے سیاسی معاملات بھی ہوتے ہیں. یقیناً یہ چیزیں بھی حکومت کے سامنے ہوں گی, اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا. جاوید صاحب اس پر آپ کامنٹ کیجئے نا, کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے مخالفت آپ کیجئے, سب کچھ کیجئے, لیکن اس حد تک آگے نہ چلے جائیے. کیا آپ بالکل, کیونکہ کل تک نواز شریف صاحب پہ الزام تھا کہ دیکھو کلبھوشن وہ اپنا بغیر ویزے کے جو ہے وہ انڈین بزنس مین آ جاتے ہیں, اور فیکٹریاں ہیں, اور یوں ہیں اور وہ ہیں, اور تو یہ اس طرح اتنا آگے نہ چلے جائے کہ جناب بالکل غدار اور انڈین ایجنٹ ہی قرار دے دیں. جاوید صاحب. بادامی صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ, میں بالکل اتفاق کرتا ہوں اطہر کاظمی صاحب کی گفتگو سے, مگر مجھے یہ کہنے کی ضرور اجازت دیں کہ کسی سیاستدان کو, کسی سیاسی جماعت کے ورکر کو آپ کو غدار بنا دینا, کہہ دینا زیادتی ہے, ظلم ہے. ٹھیک, مگر یار مجھے یہ بتائیں کہ آپ ادارے کے اندر بیٹھے شخص کے ساتھ مل کے یا دیگر اداروں میں بیٹھے با اختیار لوگوں کے ساتھ مل کے ایک سازش کرتے ہیں بغاوت کی, ایک سازش کرتے. اور کبھی پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے سنا تھا کہ کوئی ادارے کا سربراہ بننے والا ہے اور اس کو روکنے کے لیے اپوزیشن کا ایک کوئی بندہ یا لیڈر جو ہے وہ اس طرح چڑھائی شروع کر دے؟ نہیں سنا ہوگا آپ نے, مگر عمران خان نے وہ کر کے دکھایا. اور عمران خان اکیلا نہیں کر سکتا تھا جب تک فیض حمید جیسے طاقتور یا دور دیکھنے کی صلاحیت رکھنے والے یا اس طرح کی گیم بنانے والے, اس طرح کی سازش تیار کرنے والے ساتھ موجود نہ ہو. دور دیکھنے کی صلاحیت تو نہیں تھی نا, ورنہ دور دیکھا ہوتا تو آج یہاں تھوڑی ہوتے, وہ دیکھیں نا دور نہیں دیکھ پائے. ایک سیکنڈ مجھے یہ بتائیں, کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ عمران خان چلیں اس نے ایک تحریک چلائی, 9-10 مئی کیا, GHQ پہ حملہ کیا, کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جس طرح بندیال صاحب نے اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹس نے اس کو سپورٹ کیا, کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ صحافت میں بھی کچھ چہرے ایسے تھے جنہوں نے وہ بیانیہ بنایا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ بیٹھے تھے با اثر با اختیار, ان سب نے مل کے یہ پاکستان کے اندر کھلواڑ کیا. اور دیکھیں مجھے سزا دے دیں, آپ کہتے ہیں ہن خوشے نواز شریف دے مخالف جڑے نے انہوں نے سزا ہوگی. بھائی نہیں, بات یہ ہے کہ اگر میں یہ بات کہوں کہ 2014 میں دھرنا دلوانے والے رحیل شریف تھے, کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں اگر یہ بات کروں کہ 2017 میں فیصلہ لینے والے فیض حمید تھے اور اس کے بینیفیشری بعد میں عمران خان بنے, میں کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ اور میں لیکن پھر آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ وقت کا یہ پہیہ آپ کے خلاف چلا, پھر ان کے خلاف بھی چلا آپ کے اقتدار میں آنے کے بعد, پھر پی ٹی آئی کے خلاف چلا. نہیں, ایک سیکنڈ, نہیں بادامی صاحب, کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے تھے کہ علیمہ بی بی کے ذریعے
جو طوفان مچا ہوا تھا عمران خان کے بیانات کا، اور آج اگر کوئی یہ بات کہے کہ یہ تو ہونا ہی تھا، تو یار اگر یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں تو پھر آپ یہ بھی ضرور بات کیا کریں کہ جب قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ بنی گالا جاتے تھے یا زمان پارک جاتے تھے، ان پر پیٹرول بم اس سے پہلے کبھی کسی نے پھینکے تھے پاکستان کی؟ صحیح ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب کچھ ایسی حدود کراس کر گئے تو کسی نے نہیں کی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا میں ذرا ایک سنیے گا، میں سوال ہے عامر الیاس رانا صاحب سے، لیکن آپ سب لوگ سنیے گا. جناب رانا ثناء اللہ صاحب پرائم میں تھے ہمارے کل، انہوں نے تو ایک خوفناک بات کیا. دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب سینئر وزیر ہیں، ایڈوائزر ٹو ہیں، اور وہ شواہد کی بنیاد پر ایک بات کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو یہ دعویٰ تو بہت بڑا ہے. ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہے تھے، ذرا کل پھر سے بات لے کے آگے بڑھتے. دکھائیے. جو ٹویٹ ہوا اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ گفتگو ہوئی، یہ تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ گفتگو ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ٹویٹ ہوگا. کچھ ایویڈنس ایسی بھی ہے کہ جس کے اوپر فی الحال بات نہ کی جائے اور اسے آن ایئر نہ کیا جائے. جب کو وقت آئے گا تو پھر ایسی ایویڈنس جو ہے وہ شاید اس ریفرنس یا اس کاروائی کا حصہ بنے، اگر کوئی کاروائی ہونی ہوئی. اور یہ ایویڈنس جو بھی ہے یہ اس ملاقات سے ہی نکلا ہے؟ جی، اس میں ہونے والی جو گفتگو ہے اس سے کچھ اشارے کنائے کہ فلاں کو یہ کہہ دو، فلاں کو یہ کہہ دو، فلاں یہ کہ فلاں وہ کرے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پھر جا کے جب اینالائز ہوتی ہیں تو اس میں کچھ ٹائم تو لگتا ہے. جب کنیکشنز کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے بیرون ملک کی بات کر رہے ہوتے ہیں. پھر بیرون ملک بادامی صاحب کیا سیدھا ان کا براہ راست انڈیا کا جو میڈیا ہے اور وہاں پہ جو لوگ ہماری مسلح افواج کے خلاف، مسلح افواج کے سربراہ کے خلاف جو وہ بات کرتے ہیں، اگلے دن وہ یہی بات وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں. جو کچھ آپ جانتے ہیں یا جو کچھ آپ نے دیکھا ہے جو ہمیں شیئر نہیں کرتے ابھی، اس کی بنیاد پر آپ اور آپ کی پارٹی یا آپ کی لیڈرشپ نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کو سیکیورٹی تھریٹ سمجھتے ہیں. یو آر کلیئر آن اٹ؟ اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اب رانا صاحب، یہ عامر الیاس رانا صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گفتگو کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ انڈین کنیکشن ہے خان صاحب کے، یہ تو بہت ہی ایک مطلب کیا کہوں میں اسٹیٹمنٹ پہ عامر صاحب. اچھا آپ دیکھیں 28 نومبر کو عمران خان صاحب کی ایک ہمشیرہ نے انڈین ٹی وی کو انٹرویو دیا اور پشتون قوم کے حوالے سے کہا کہ وہ اتنے غیور اور بہادر ہیں کہ ہم نے کال دی تو وہ اڈیالہ جیل کو توڑ کے عمران خان کو نکال لیں گے. یہ ایک نیریٹو باقاعدہ بنایا گیا. آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو کو بالکل اس طرح نہ لیں کہ ان کے پاس شواہد نہیں ہیں. اور ہمارے دوست اطہر کاظمی صاحب نے سارا ملبہ جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی کہ اگر کوئی فیصلہ کرے گی تو حکومت کرے گی، اگر کر سکتی ہے تو کیا سیاسی طور پہ متحمل ہو سکتی ہے. بھائی ڈی جی آئی ایس پی آر نے پبلکلی بتایا کہ 9 مئی کا کیس موجود ہے جنرل فیض کا. آج اس کیس میں لکھا گیا ہے پریس ریلیز میں کہ ابھی ان کے ڈاٹس ملنے ہیں سیاسی طور پہ، جو ملک میں سیاسی عدم استحکام سے متعلق تھے، جو میوٹنی کرنے کا پرائم منسٹر نے آپ کو دیا. آپ رانا ثناء اللہ کی سنا رہے ہیں. کیا شہباز شریف صاحب نے نہیں کہا کہ یہ فوجی سربراہ کے خلاف بغاوت تھی؟ جی بالکل. شہباز شریف صاحب کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے. آپ ان سب چیزوں کو، اور میں رانا ثناء اللہ کے بیان کو اس لیے غلط نہیں کہوں گا کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے نا کہ جیل کی گفتگو ریکارڈ ہوئی ہے، سنی گئی ہے، اور وہاں پہ کسی بھی قیدی کی ایسی اجازت نہیں ہو سکتی کہ کوئی ملنے والا ان کو نقصان پہنچا دے اور گورنمنٹ کے اوپر آ جائے کہ جی آپ کا قیدی تھا اور اس کو کسی نے پہنچایا. تو ہر چیز کا لحاظ اور خیال تو رکھا جاتا ہے. اور رانا ثناء اللہ مستقل بنیادوں پہ جو ان کی ہمشیرہ ڈاکٹر عظمیٰ کی ملاقات ہوئی ہے، بتدریج اس کے کچھ کلپس گفتگو آپ کو سنائے جا رہے ہیں مختلف چینلز پہ. ان کے پاس میرا خیال ہے پورا اسکرپٹ موجود ہے کہ اس ملاقات میں میری ایک موجود ہے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے فیملی کے بارے میں اگر کوئی بات کرنے کی ڈاکٹر عظمیٰ نے بھی کوشش کی تو انہوں نے کہا ٹھہر جو بات کہہ رہا ہوں وہ سنو، یہ جا کے یاد رکھنا، اس کو اس طرح کہنا ہے. تو آپ اس کو اتنا ہلکا نہ لیں. میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ 12 اگست کو ریٹائر ہوتے ہیں اور 26 نومبر کیا جاتا ہے. وہ بھی تو ایک بہت بڑی گیم تھی کہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرو، کیونکہ نظر آ رہا تھا عمران خان صاحب کو جنرل فیاض حمید، اور وہ جو بات آپ نے کہی کہ ان کو پی ٹی آئی والے ایک صاحب کہہ گئے تھے، تو یہ تو ہمارے جرنلسٹوں کے آپ ٹویٹ نکال لیں، وہ بے شمار ٹویٹ ہے، 5 سال یہ 5 سال وہ، اگلے 10 سال بھی مطلب عمران خان صاحب ہوں گے اور پھر جنرل فیاض ہوں گے، پھر فلاں ہوں گے. تو یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی جن صاحب کا آپ نام نہیں لینا چاہتے اخلاقی طور پہ نہ لیں، لیکن ہمارے لوگوں نے تو یہ سارے کام خود کیے ہوئے ہیں، لکھ کے وہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں. تو اب آپ دیکھیں جب ان چیزوں کو ملائیں گے، فیصلہ تو اسٹیٹ نے کرنا ہے نا کہ وہ جنرل فیاض حمید کے کیس کو کیا یہاں تک رکھنا ہوتا تو وہ پریس ریلیز ہی نہ دیتے، آخری حصے والا پیرا ہی نہ ڈالتے. آپ ان کو ملائیں، میرا خیال ہے بہت کچھ ابھی آگے ہونے والا ہے، تو نئے سال میں نئی خبریں آئیں گی. ٹھیک ہے. اطہر کاظمی صاحب، یہ پریس ریلیز میں اتنا واضح اشارہ ہے کہ آگے اور کچھ ہونا ہے،
اور ساتھ آپ کے دوسرے تجزیہ کار عامر الیاس رانا صاحب ہیں, اور ان کا ڈی جی آئی ایس پی آر سے کیا گیا سوال بھی آپ کو یاد ہوگا, پھر بھی آپ یہ جسارت کر بیٹھے کہ آپ جو ہے وہ خاموشی سے ملبہ جو گورنمنٹ میں ڈال رہے ہیں اور عامر الیاس رانا صاحب کو اپنے سے شکوہ کرنے کا موقع دے رہے ہیں. تو اب آپ کے ساتھ پھر آپ مجھے نہ کہیے گا, مجھ سے نہ گلا کیجیے گا, جواب دینے کا موقع دینا ہے. اچھا ٹھیک ہے, جی جی, تو مجھ سے نہ گلا کیجیے گا پھر کوئی مسئلہ ہو تو, پھر آپ مجھے فون کرتے ہیں یار وسیم میں بچاؤ یار کیا ہے. جی مجھے کسی سے کوئی گلا نہیں ہے, اور وہ اپنی بات کر رہے ہیں, میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی یہاں پہ ہو رہا ہے, دیکھیں نا, اگر حکومت کے پاس ایویڈنس ہوں گے تو وہ مقدمہ چلا دے گی, ٹھیک ہے. اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے, یہاں پہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں ان میں پہلے تو 2 اسٹار پولیس کے وٹنس تھے جو بنی گالا میں بھی بات چیت زمان پارک میں بھی موجود تھے میٹنگ میں, انہوں نے وہاں بھی بات چیت سن لی تھی, کسی نے کوئی کسی اور جگہ کھڑے ہو کے سن لی تھی. تو جیل میں بھی اگر کوئی بات ہوئی ہے تو وہ سن لی گئی ہوگی تو سامنے آ جائے گی. ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے, دیکھیں اسی ملک میں 13 سازش کیس ہوا تھا اور آرمی چیف کے خلاف بغاوت ہوئی تھی, اور ادارے کے اندر سے ایک بندے کو ملا کے آرمی چیف کے بیج بھی لگا دیے گئے تھے. اسی ملک کے اندر ہوا تھا, پوری قوم کو یاد ہے. اور وہ انارکلی سے لے گئے, وہ بھی سب وہ مجھے نہیں پتا کہاں سے, میں نے تو یہی پڑھا ہے کتاب میں, انارکلی سے. وہ جناب جنرل ضیاء الدین صاحب کو موقع ضرور دیجیے گا بزامی صاحب. اور یہاں تک کہا گیا تھا کہ جی اس وقت کے جو آرمی چیف ہے ان کا طیارہ انڈیا لے جائیں, اور باقاعدہ 13 سازش کیس میں پھر سزا ہوئی, اور وہ بعد میں اتنے سالوں کے بعد آ کے پھر افتخار چودھری ٹھیک ہے اس کے اندر وہ اس پہ جاوید صاحب جواب دے دیں تاکہ وہ آپ نے ان کی لیڈر. ٹھیک ہے نوٹ آپ کہہ رہے ہیں الزام تو کس حد تک لگے. جی جاوید صاحب فنش کر دیں. جی بڑے احترام سے کاظمی صاحب عرض کروں گا, خدا کے لیے میں نے 10 اکتوبر 99 کو یہ بات کہی تھی اور ریکارڈ ہے کہ میں شہباز شریف صاحب سے ملا اور انہوں نے کہا اگلے ہفتے ملنے. میں کہا اگلے ہفتے حکومت رہی تو پھر گل کریں گے نا. کہتے کیا کہہ رہے ہو, اور 12 اکتوبر کو حکومت ختم ہو گئی. بات یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ لگا تھا, ایسا کیا ہو رہا تھا؟ اپنا تیار تھا کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے, اور یہ ڈرامہ بھی ہم نے ہائی جیکنگ کا کس طرح کرنا ہے. نہ کریں اس طرح یار. میاں صاحب نے یہ تو کہا تھا نا کہ طیارہ پاکستان میں نہ اترنے دو, ان کو سیک کرنا ان کا رائٹ تھا. لیکن نہیں ٹھیک, یہ بات نہیں کہی گئی, اور بعد میں پروف بھی ہوا کہ یہ بات نہیں کہی گئی تھی. تو وہ ساری کہانی جھوٹ ہے کہ مشرف صاحب خود کاکپٹ پہ آئے کراچی ایئرپورٹ سے, 100% عثمان صاحب تھے, انہوں نے کہا سر یہ کریں. سب اسی ملک کے آرمی چیف تھے نا, اسی ملک کے سپاہ سالار, اور انہوں نے یہ سارا کچھ بتایا تھا. طاقت میں وہی لوگ تھے, اور جب وہ باہر گئے تھے پرویز مشرف صاحب, اس سے پہلے یہ سارا کچھ پلاننگ ہو چکی تھی. اب یہ آپ نے تار چھیڑ دیا, اب اس پہ تو کوئی اور پروگرام میں عامر الیاس رانا صاحب کو بھی مدعو کر کے, تاکہ کوئی تاریخ کے ہم جھروکوں سے کچھ مزیدار باتیں نکالیں. چونکہ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جب یہ فیصلہ کر لیا تو پی ایم ہاؤس میں دوسرے کمرے میں شہباز صاحب اور چودھری نثار صاحب تھے, اور ان دونوں نے دوسرے کو کہا اب اس ملک میں ماشاء اللہ لگانے سے کوئی نہیں روک سکتا, چونکہ میاں صاحب نے آرمی چیف کو سیک کرنے کا فیصلہ کر لیا. لیکن چلیں اب یہ کہانی پھر سے اس پہ کریں, اس پہ کریں گے بات, یہاں تک درست ہے. ٹھیک ہے چلو کرتے بات. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. رہی تو اگلے پروگرام میں ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.